صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ضروری مسائل کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ نماز کے شرائط کے تفصیلی مسائل چل رہے ہیں۔ پہلی دو شرطیں، ایک جگہ کا پاک ہونا، دوسرا بدن کا پاک ہونا، اس کے تعلق سے مسائل گزر چکے ہیں۔ اب جو باقی ہے وہ کپڑوں کا پاک ہونا۔ اس میں کل 7 مسائل ہیں اور ان 7 مسائل کو 5 سے 7 منٹ میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ مسئلہ نمبر 1، اگر کوئی آدمی جیب میں گندا انڈا لے کر نماز پڑھنا شروع کرے تو کیا نماز ہوگی یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں فقہاء فرماتے ہیں، اندر جو گندگی ہے وہ نجاست ہے، اور نجاست اپنے جگہ سے بدل جائے اور اپنے جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے تو نماز درست نہیں ہوتی۔ اپنی جگہ میں نجاست باقی ہے اور منتقل نہیں ہوئی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی گندا انڈا لے کر جیب میں نماز پڑھنا چاہے تو نماز اس کی درست ہو جائے گی، اللہ یہ کہ وہ آدمی یہ کوشش کرے کہ اس کے جیب میں جو گندا انڈا پڑا ہوا ہے وہ پھوٹے نہ۔ اگر پھوٹ رہا ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 2، اگر کوئی آدمی نماز کے حالت میں پیشاب کی یا پھر جو ہے پاخانے کی شیشی اپنی جیب میں رکھتا ہے، اس شیشی میں پیشاب یا پاخانہ موجود ہے تو کیا ایسی حالت میں اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ اسی طریقے سے کسی مجبوری کی وجہ سے منی کو نکال کر ایک شیشی میں جمع کر لیا تو ایسی شیشی جیب میں رکھ کر نماز پڑھیں گے تو نماز درست ہوگی یا نہیں؟ تو یہاں یہ جواب دیا جائے گا کہ بھئی نماز درست نہیں ہوگی۔ کیوں؟ پیشاب نجاست ہے، پاخانہ بھی نجس ہے، منی بھی نجس ہے، اس کے رہنے کی جگہ الگ ہے، وہ نجاستیں اپنے جگہ چھوڑ کر منتقل ہو چکی ہیں، تو اس وجہ سے پیشاب کی شیشی، پاخانے کی یا منی کے قطرے کی شیشی جیب میں رکھ کر نماز پڑھیں گے تو نماز درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 3، ناپاک بدن والے بچے کا یا ناپاک کپڑے والے بچے کا کسی نمازی کے نماز کی حالت میں اس کے اوپر چڑھ جانے سے نماز درست ہوگی یا نہیں؟ تو اس کی 2 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل، وہ جو بچہ نمازی کے اوپر چڑھ رہا ہے وہ خود چڑھنے والا ہو۔ دوسری شکل، بچے کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے اور بچہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ از خود نمازی کے اوپر چڑھ جائے، کوئی آدمی اس کو نمازی کے اوپر بٹھا دیتا ہے۔ تو اس میں پہلی شکل کہ بچہ خود بخود آ کر نمازی کے بدن پر بیٹھ جائے نماز کی حالت میں، تو اس سے اس نمازی کے نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا اور اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ ہاں، اگر کوئی آدمی اٹھا کر بچے کو اس نمازی کے بدن پر بٹھا دیتا ہے، پیٹھ یا گردن پر بٹھا دیتا ہے، تو اس وقت اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ اس بچے کے بدن یا کپڑے میں نجاست لگی ہوئی ہو۔ اسی طریقے سے اگر بچے کے بدن یا کپڑے پر نجاست لگی ہوئی تھی، کسی نے لا کر نمازی کے بدن پر بٹھا دیا، تو اس دوران میں اگر ایک رکن ادا کر لیا تو نمازی کی نماز فاسد ہو جائے گی۔
ایک رکن ادا کر لیا، یعنی کہ قیام کی حالت میں گردن پر بٹھا دیا، اب نمازی آدمی نے کیا کر لیا کہ اس کا ایک رکن یعنی کہ قیام مکمل ہو گیا، رکوع میں چلا گیا، تو اب اس کی نماز نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے چوتھا مسئلہ، ایسی جا نماز پر نماز پڑھنا جس کا ایک کونا ناپاک ہو، کیا نماز درست ہوگی یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ بھئی ایک کونا جس کا ناپاک ہے اس کونے پر سجدہ نہ کرے، اس کونے پر نماز کیا کوئی رکن ادا نہ کرے، بس دوسرے کونے پر نماز پڑھ لے تو کوئی مضائقہ نہیں، نماز ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 6، ایسی چادر اوڑھ کر نماز پڑھنا جس کا ایک کونا ناپاک ہو۔ پہلے جو مسئلہ آیا تھا جائے نماز کا، اس کپڑے کا جس کپڑے پر آدمی نماز پڑھتا ہے اس کا ایک کونا ناپاک ہو، تو اس کے بارے میں اب یہ مسئلہ جو ہے چادر کا، ایسی چادر جس کا ایک کونا ناپاک ہو تو ایسی چادر اوڑھ کر نماز پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ بھئی ایسی چادر اوڑھ کر نماز پڑھ سکتا ہے آدمی، کوئی مضائقہ نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو کونا اس کا ناپاک ہے وہ نماز کی حالت میں حرکت نہ کرے، وہ کونا نماز کی حالت میں حرکت نہ کرے۔ اتنی بڑی ہے چادر، اتنی لمبی چوڑی ہے کہ وہ کونا جو ناپاک ہے زمین کے اوپر ہی پڑا رہا، اور اس کے قیام کے وجہ سے، رکوع کی وجہ سے، سجدے کی وجہ سے اس ناپاک حصے میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوتی، کپڑا ہلتا نہیں ہے، تو کوئی مضائقہ نہیں، نماز ہو جائے گی۔ اگر کپڑا حرکت کر رہا ہے نمازی کے نماز کے ارکان کی وجہ سے، تو پھر نماز درست نہیں ہوگی، اس کپڑے کو نکال کر یا پھر دھو کر وہ کونا، اس کے بعد پھر نماز پڑھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اور ایک مسئلہ، اخبار بچھا کر یعنی پیپر بچھا کر اس کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ بھئی کوئی مضائقہ نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو پیپر بچھا کر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس پیپر میں، اس اخبار میں کسی جاندار کی تصویر نہ ہو۔ تصویر نہ ہو تو کوئی مضائقہ نہیں، پڑھ سکتا ہے۔ اگر تصویر ہے تو پھر نماز ہماری درست نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے آخری مسئلہ، جوتوں پر، چپل پر پیر رکھ کر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر زمین ناپاک ہو، اگر زمین ناپاک ہو، خواہ بھیگی ہو یا سوکھی ہوئی ہو، تو جوتے کے اوپری حصے پر جو کہ پاک ہو، کھڑے ہو کر جوتے کے اوپر کا حصہ جو کہ پاک ہے اس کے اوپر پیر رکھ کر کھڑا ہو جائے اور نماز جنازہ پڑھ لے تو درست ہے۔ زمین ناپاک نہیں ہے، پاک ہے، ایسے زمین کے اوپر خام خواہ جوتے کے اوپر پیر رکھ کر نماز جنازہ پڑھنا یا ادب کے خلاف ہے۔ تو یہ مسئلے آج کے تھے، میں نے ان مسائل کو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہمارے ان مسائل کے ویڈیوز کو دیکھنے کی ناظرین کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنی عبادتوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔